बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। थोड़ा सा नमक कपड़े में बांधकर इसके ऊपर सूरत फातिहा, सूरत कौसर और सूरत इखलास इस तरह पढ़कर घर में इस जगह पे रख दें। इसके बाद फिर ऐसे मोजज़े ही मोजज़े होंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपको नमक का ऐसा अमल बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। बस थोड़ा सा नमक आपने लेना है और इसके ऊपर ये 3 सूरतें पढ़नी है। अगर आप इसको कर लेंगे तो यकीन कीजिए खुशी से पागल हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इतनी खुशी आपको मिलेगी और इतना सुकून मिलेगा कि ऐसा कभी आपने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा होगा। बस इस अमल को बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ करना है। इस नमक वाले अमल के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा जो इसका फायदा है वो ये कि घर में जितने भी दौलत के हवाले से मसाइल होते हैं, इंशाअल्लाह ताला हर तरह के मसाइल हल हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रहता, पैसा आता है और वापस चला जाता है, पैसों से कुछ बनता ही नहीं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसों से कुछ हासिल ही नहीं होता, कारोबार बंद है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सबसे बड़ा ये जो मसला है, इंशाअल्लाह वो मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि घर में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते, बहन भाइयों के दरमियान नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं और घर में मौजूद हर फर्द दूसरे फर्द से बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। घर का माहौल बहुत ही बदल चुका है। कोई किसी के साथ अच्छे मुंह से बात करना भी पसंद नहीं करता। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद घर का ऐसा माहौल बदल जाएगा कि सब खुशी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। और जो लोग कहते हैं कि घर में किसी ने जादू टूना करवा दिया है, घर में हर वक्त ही साया फिरता रहता है, जिसकी वजह से घर में बेबरकती हो गई है, घर में नहुस्तें पैदा हो चुकी हैं, इस तरह के भी जितने मसाइल होंगे वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है शादी में रुकावटों का, कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कहीं पर शादी नहीं हो रही, मंगनी तो होती है लेकिन कुछ अरसे बाद ही वो भी टूट जाती है, या फिर किसी अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हो रहा, अगर रिश्ता हो भी जाता है तो कुछ ही दिनों में दूसरी तरफ से इनकार हो जाता है, या घर में जवान बेटियां बैठी हैं, इनकी शादी के लिए परेशान हैं। गर्ज रिश्तों के हवाले से जितने भी मसले मसाइल होंगे इंशाअल्लाह वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। यूँ कह लीजिए कि अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो घर में इतना सुकून आ जाएगा कि हर तरह की रुकावटें, बंदिशें, नफरतें सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। आपने इसको किस तरह से करना है? सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा नमक ले लें। नमक तो हर घर में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, खानों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं और नमक के बगैर खाने का जो जायका होता है वो बहुत ही फीका होता है। खाने के अंदर जितनी भी रौनकें होती हैं, जितने भी जायके होते हैं वो नमक के साथ ही बनते हैं। नमक हमारे किचन में, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। ये अल्लाह की बहुत ही ख़ास नेमत है, लेकिन आज आपने थोड़ा सा नमक लेकर ये अमल कर लेना है। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने किचन में थोड़ा सा नमक ले लें। अगर आपके किचन में मौजूद नहीं है तो ये नमक बआसानी किसी भी करियाना दुकान से मिल जाता है। आप थोड़ा सा नमक खरीद लें, फिर मुट्ठी भर नमक किसी भी बिल्कुल सफ़ेद कागज़ के ऊपर डाल लें। ये अमल करने से आपको 5 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। नंबर 1, वो लोग जो अपने अपने घरों में कर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतनी महंगाई के दौर में, इतने नाजुक दौर में, जो लोग बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं और चाहते हैं कि इनका किसी न किसी तरह ये सारा कर्ज उतर जाए और हमें कर्ज से निजात मिल जाए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से इतने बड़े असबाब पैदा होंगे, ऐसे ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि सारे का सारा कर्ज उतर जाएगा और आपको कर्ज से निजात मिल जाएगी। नंबर 2, इस अमल को करने से
گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی گھروں میں خوشحالی اور برکت ہی برکت آئے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بے برکتی نہیں جا رہی، ہمارے گھر میں حد سے زیادہ بے برکتی ہے، منحوسیت ہے، کوئی بھی کام کر لیں وہی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہو یا کسی نے تعویذ کروا دیے ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست پیدا ہو رہی ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو نظر لگ جاتی ہے اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ نمبر 3، اس عمل کو کرنے سے تمام گھر والوں میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گی۔ جن میاں بیوی میں ہر وقت ناراضگی رہتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر ہی آپس میں غصہ کرتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یا ساس اور نند کا مسئلہ ہے، یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی ان میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گا۔ پھر گھر والوں میں اتنا اتفاق پیدا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ادب و احترام سے بلائیں گے، ایک دوسرے کو پیار محبت کے ساتھ بلائیں گے۔ نمبر 4، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن کے گھر خالی ہو چکے ہیں، رزق سے دولت سے خالی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے گھر میں رزق آ جائے گا، ان کے گھر میں دولت آ جائے گی، کسی سے بھی کچھ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جتنے پیسوں کی یا جتنے رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے سچے دل سے یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ آپ نے اس وظیفے سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے مستقل محنت اور ادب و احترام، خلوص نیت اور نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں کہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے بڑے معجزات ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ عمل کا جو پورا طریقہ ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک کپڑا لینا ہے، کوشش کریں کہ کپڑا صاف ستھرا ہو، پھٹا پرانا نہ ہو، میلا نہ ہو۔ اگر نیا کپڑا خریدنے کی فرصت نہیں ہے تو گھر میں جو بھی کپڑا ہو وہی لے لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو اور ایک ہی رنگ میں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں اگر سفید رنگ کا کپڑا مل جائے تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ آپ نے ایک سفید رنگ کا کپڑا لینا ہے اور مٹھی بھر کر نمک لے لینا ہے اور اس نمک کو اس کپڑے میں باندھ دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص، یہ تینوں صورتیں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب گر گڑا کر اور سچے دل سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ پھر یہ نمک گھر میں آپ لوگوں نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ کا زیور، آپ کے پیسے، آپ کی قیمتی اشیاء پڑی ہوتی ہیں اور وہ سب چیزیں آپ کی الماری کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ الماری تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو جہاں بھی آپ کا قیمتی سامان رکھا ہوا ہے وہیں رکھ دیں، یا پھر جہاں پر گندم وغیرہ رکھی ہو اس کے قریب ہی رکھ دیں۔ پھر ہر جمعے والے دن آپ نے وہ نمک اٹھانا ہے اور دوبارہ سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ پھر یہی عمل دوبارہ پڑھ کر یعنی اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، پھر سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ اور اللہ پاک کا اسم مبارک یا رزاق کو 101 مرتبہ پڑھ کر اس بندے ہوئے نمک پر پھونک مارنی ہے اور دوبارہ اس کو رکھ دینا ہے۔ ہر جمعے والے دن یہ عمل کرنا ہے، لیکن واضح کر دیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 300 مرتبہ آپ نے ہر روز بلا ناگا پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ یہ کس وقت پڑھنے ہیں یا کہاں پر بیٹھ کے پڑھنے ہیں۔ آپ دن رات کے 24 گھنٹوں میں جب چاہیں اور جہاں بھی چاہیں بیٹھ کر اسے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ایسے معجزات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اس کے آپ کو بہت فائدے ملیں گے۔ جن گھروں میں بندشیں لگ چکی ہیں اور اس گھر میں دولت آنے کا نام نہیں لے رہی، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، برکت بالکل نہیں رہی بلکہ نحوست ہے، کوئی بھی کام اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ رہا ہے،
اور درمیان میں ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسی طاقتیں آئیں گی کہ ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بے روزگاری چلی جائے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار بن جائے گا۔ صرف یہ چھوٹا سا عمل سب لوگ ضرور کر لیں، لیکن گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے آپ بھی اپنے لہجے میں پیار، محبت اور نرمی دکھائیں اور ہر کسی سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے حلال رزق کے لیے مستقل کوشش بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک اللہ کا نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔